اب ضروری ہے کہ اہل البیت علیہ السلام کا یہ جو موضوع ہے اس میں ہم یہ جانیں کہ اہل البیت کون ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 یہ انتہائی اہم یہاں پر گفتگو ہے۔ اس جگہ پہ میں اپنے ناظرین سے چاہوں گا کہ وہ توجہ کے ساتھ اس مقام کو یہاں پہ دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احزاب کی 33 کی 33 ہے یہ۔ قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ ہی ارادہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کا حکم ہے۔ ارادہ بمانا ہے اللہ کا حکم، یعنی ارادہ یہ اردو والا نہیں ہے جس میں عام لوگ سمجھتے ہیں ارادہ میں نے ارادہ کر لیا، تبلیغی جماعت جس طرح استعمال کرتے ہیں ہمارے یہاں۔ یہ ارادہ بمانا حکم ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے لیذهب عنکم الرجس، دور کر دے آپ سے ہر طرح کی کمزوری اور کمیوں کو، اہل البیت اے گھر والوں، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب پاک و پاکیزہ کرتا ہے، تمہیں خوب پاک و پاکیزہ کرتا ہے۔ تو یہ صاحب اس میں کئی گفتگو ہے اور سوالات یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں کہ اہل البیت کون ہے۔ ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ اہل البیت قرآن مجید نے وہ صرف ازواج مطہرات کو کہا ہے رضوان اللہ علیہن، جیسے غامدی صاحب کہتے ہیں۔ ہاں، یہ ابن حزم کا اصل میں قول ہے، ابن حزم کا۔ غامدی کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، بیچارے گئے یتیم آدمی ہے۔ تو اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور غالباً آپ کے علم میں ہوگا کہ ابن حزم کا موقف ہے کہ اس امت میں سب سے افضل سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، سب سے افضل وہ ان کو مانتے ہیں۔ ہاں، وہ آپ الملل والنحل ان کی پڑھ لیں تو وہ ان کے اس طرح کی باتیں ہیں، اور اہل سنت کے اس میں نہیں آتے ابن حزم، یعنی کوئی قابل اس طرح اعتبار، بہت سارے ان کے تفردات۔ تو یہ آیت ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں صرف ازواج مطہرات، بعض کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات بالکل مراد نہیں ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ دونوں مراد ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل حقیقت یہاں پہ میری جو فہم ہے، یعنی قرآن مجید، اور میں اس کو بغیر روایات کے بیان نہیں کروں گا، میں دیانتداری کے ساتھ صحیح قول کو انشاءاللہ آج عوام کے سامنے رکھوں گا کہ اس میں ہم نے سمجھنا کیسے۔ دیکھیں، بعض یہ کہتے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں اس میں ازواج مطہرات مراد ہیں، تو وہ کہتے ہیں سیاق و سباق دیکھیے آپ، دیکھیں سب حکم یہ ہو رہا ہے ازواج مطہرات سے ہو رہا ہے کہ آپ گھر میں ٹھہریں، آپ گھر سے باہر نہ نکلے، اور آپ یعنی قرن کا صیغہ ہے، نون جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، کننا تبرجنا، پیچھے ساری اگر آپ دیکھیں تو جمع مؤنث مخاطب کا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ سیاق کو دیکھو تو اس سے مراد ازواج مطہرات ہیں، اسی لیے یہاں اہل البیت سے مراد وہ ہوں گے وہی مطہرین ہیں۔ اس کا میں پہلے جواب دیتے چلوں سید صاحب کہ یہاں پر قرآن کا جو انداز ہے وہ بالکل آپ دیکھیں تو بدل گیا ہے۔ قرآن نے پیچھے جو گفتگو کی ہے، جو صیغے رکھے ہیں، وہ بالکل یہاں پر آ کر انما یرید اللہ لیذهب عنکم سے بدل دیا۔ اگر یہ اس طرح سے ہوتا، میری گفتگو غور سے سن لیجیے، اگر یہ اس طرح سے ہوتا انما یرید اللہ لیذهب عنکن الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ٹھیک ہے، مخاطب کی صیغے ہے نا عربی میں، کا کما کم کی کما کننا وہما ہم یہما ہن انا نحن، ہم ضمائر پڑھتے ہیں، عربی جاننے والے ان کو پتا ہے کہ یہ یعنی ضمائر ہیں، ضمیر مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، مجرور متصل، اور یہ ضمائر ہیں ہمارے نحو کے پڑھائے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر یہ ازواج مطہرات ہیں تو قرآن مجید نے یہ انداز کیوں اختیار کیا، کننا کے بجائے کم اختیار کر دیا؟ اس لیے کیا کہ یہاں پر صرف اور صرف خواتین مراد نہیں ہیں، وہ شخصیات مراد ہے کہ جہاں پر ذکور غالب ہیں اور مؤنثات مغلوبیت میں، مردوں کی تعداد اہل البیت میں زیادہ ہو اور خواتین کی تعداد وہاں پر نساء کم ہو، اسی لیے یہاں پر کم ضمیر استعمال، اور یہ قرآن مجید کا قاعدہ ہے کہ قرآن مجید اغلبیت وہ مذکر کو رکھتا ہے۔ اب میں اس کو مثال، آپ یہ تفسیر میں ہم جاتے ہیں کہ مفسرین نے وہ اہل البیت سے کیا مراد لیا ہے اور یہاں پہ وہ اس میں کیا یعنی تفسیر کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات ہے، یہ بات انتہائی اہم ہے کہ جو میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ضروری نہیں ہے، آیات کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، مثلا ہمارے ہاں یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ پاکستانیوں کا ہے، تو انہوں نے اس آیت میں اس کو شمار کیا، آیت نمبر 6 لکھی ہے، لیکن قرآن مجید میں قرآن ایسا نکالتا ہوں، آن لائن قرآن ہو، کون سا قرآن نکال رہے ہیں؟ نہیں، نکالنے سے مراد یہ ہے کہ شو کرتا ہوں۔ ہاں، کوئی 40 پاروں والا قرآن آپ نے یاد کیا ہے ہمارے حوالے۔ یہاں میں ناظرین سے کہتا ہوں کہ وہ سورہ فاتحہ تو ہر ایک مسلمان پڑھتا ہے نا، ہر مسلمان کو یاد ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہمارے ہاں اہل سنت میں اختلاف، اہل سنت میں یہ اختلاف ہے کہ اس کی کتنی آیتیں ہیں، یعنی قرآن کے حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں، لیکن آپ نے دیکھا یہ ہوگا کہ قرآن مجید میں جو آیتیں لکھی جاتی ہیں اس میں شواف بسم اللہ کو شامل کر کے اس کو 7 مانتے ہیں، اور احناف اس کو شامل کیے بغیر 7 مانتے ہیں۔ یہ ایک مشہور اختلاف ہے، اس لیے وہ قرآن کی آیتوں کی جو ترتیب ہے نا وہ بھی مختلف ہے۔ بعض نسخوں میں یہ ہوتا ہے بسم اللہ کے آگے 1 لکھا ہوتا ہے اور ولدالین کے اوپر 7 پورا کرتے ہیں، اور بعض میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت شمار نہیں کرتے ہیں اور انعمت علیہم 6 شمار کر کے پھر ولدالین کو 7 شمار کرتے ہیں۔ یہ ایک عام اختلاف ہے۔ تو آیتوں میں ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ایک آیت جس جگہ پہ رکھی ہے تو اس میں شروع سے لے کر آخر تک وہ ساری ایک ہی وقت میں نازل ہونا ضروری ہے، ایک ہی وقت میں نازل ہونا ضروری ہے، اور ان کی ترتیب بھی ایک جیسی۔ آیتوں میں اس چیز کا اختلاف ہے کہ یہ اس آیت کی ترتیب کیا ہے،
کیونکہ قرآن مجید وہ کتاب کی شکل میں نازل نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سورت دے دی گئی کہ جناب یہ شروع سے لے کر آخر تک آپ اس کو پڑھ کے سنا دیجئے، بلکہ آپ نے وقتاً فوقتاً قرآن کو خطابی انداز میں نازل ہوا ہے، اس لیے اختلاف ہمیں نظر آتا ہے۔ بہرحال اب ہم یہ آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اہل البیت سے مراد کیا ہے قرآن مجید میں، اہل البیت سے مراد قرآن میں کیا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 کی اسی تفسیر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورۃ الاحزاب ابن کثیر کی تفسیر ہے اسی آیت کے ذیل میں۔ اچھا اس میں آپ دیکھیں اس آیت کے تحت وہ لکھتے ہیں وقوله تعالی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذا نص، یہ ابن کثیر لکھتے ہیں، فی دخول ازواج النبی فی اہل البیت ہاونا، کہ یہ اس بارے میں نص ہے کہ اہل البیت میں یہ داخل ہے۔ غور سے سنیے گا، آگے پھر میں انشاءاللہ اس میں ایک ایک چیز تفصیل سے بیان کروں گا۔ لأنهن سبب نزول هذه الآية، وسبب نزول داخل فيه قولا واحدا اما وحده على قول او مع غيره على الصحيح۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ یہ اس کے سبب نزول ہے، یا وسبب نزول داخل فيه قولا واحدا، ایک قول اس میں داخل ہے، اما وحده على قول، یعنی ایک قول کے مطابق صرف یہی ہے یا ان کے ساتھ اور بھی شامل ہے۔ صحیح قول کیا ہے؟ روج ابن جریر نے روایت کیا اکرمہ سے، انه كان ينادي في السوق، وہ بازاروں میں آواز دیا کرتے تھے، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، یہ آیت پڑھ کے وہ کہتے تھے نزلت في نساء النبي خاصتا، یہ خاص طور پر نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اکرمہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اکرمہ وہ شخص ہے کہ جو اہل البیت سے بہت منحرف تھا۔ اس کے اوپر میں گفتگو کر بھی چکا ہوں اپنی ایک ویڈیو میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی یہ احمق اس نے کہا ہے، بخاری کی روایت ہے، اور یہ صحابہ کا بالکل ادب نہیں کرتا تھا، یہ ایسا راوی ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں من شاء باہلت انہا نزلت فی شان نساء النبی، جو بھی چاہتا ہے تو میں اس کو ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب ابن کثیر کہتے ہیں فإن كان المراد انهن كن سبب النزول دون غیرهن فصحیح، اگر اس کی مراد یہ ہے کہ اس سے سبب النزول یہ ازواج مطہرات ہیں، دوسرے نہیں ہیں، فصحیح، تو صحیح بات۔ وإن اريد انهن المراد فقط دون غیرهن ففيه نظر، اور اگر اس نے یہ ارادہ کیا کہ اس سے مراد فقط ازواج مطہرات ہیں تو اس میں اعتراض ہے۔ فإنه قد وردت احادیث تدل على ان المراد اعم من ذلك، اس لیے کہ ایسی احادیث آئی ہیں کہ جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ مراد اس سے اوپر ہے، اس سے عام ہے۔ اب یہ ابن کثیر نے یہاں پر وہ روایات نقل کیے ہیں کہ جو متواتر روایات ہیں، اور جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اہل البیت سے مراد اصحاب کساء۔ اب اس میں یہ آپ کو معلوم ہوگا صحیح مسلم کی روایت ہے ام المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور اسی طرح سے ام المؤمنین ام سلمہ سے روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ اب میں یہ روایات یہاں پر ابن کثیر نے ساری نقل کی ہیں۔ ابن کثیر یہ کہتے ہیں اس میں یہاں پر مراد اہل البیت سے اصحاب کساء بھی ہے۔ حالانکہ ابن کثیر یہ کوئی محب اہل البیت افراد اس طرح کا نہیں ہے کہ جس پہ کوئی تشیع کا الزام ہو وغیرہ وغیرہ، بلکہ بعض ہمارے محققین اہل سنت نے ابن کثیر کو ناسبی کہا ہے۔ وہ بہرحال یہ کہتے ہیں الحدیث الاول انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ کان یمر بباب فاطمہ علیہ السلام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ زہرا کے گھر سے گزرتے تھے، دروازے سے گزرا کرتے تھے، 6 اشہر، 6 مہینے، اذا خرج الى صلاۃ الفجر یقول، جب بھی فجر کی نماز کے لیے آپ نکلا کرتے آپ فرماتے الصلاۃ یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، نماز اے اہل البیت، اور پھر یہ آیت آپ پڑھا کرتے تھے۔ یہ کہتے ہیں رواہ الترمذی عن عبد بن حمید عن عفان وقال حسن غریب، یہ حسن ہے، غریب سے مراد کوئی غریب نہیں ہے، غریب سے مراد یعنی یہ سند اس کی انس بن مالک سے مروی ہے۔ دوسری روایات پھر آگے نقل کرتے ہیں، اور اس میں بھی یہی ہے کہ آپ باب علی اور سیدہ زہرا علیہم السلام ان کے دروازے پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، اور اس کے راوی کے اندر یہ کہتے ہیں ابن الحارث ہے، یہ کذاب ہے۔ اسی طرح جناب احمد بن حنبل کی سند سے انہوں نے روایت کیا ہے، یہ حدیث کساء نے نقل کی ہے، اور اسی طرح دیگر روایات نقل کی ہیں تمام اصحاب کساء کے بارے میں۔ صحیح مسلم میں 6261 ہے، یہ روایت مروی ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ کہتی ہیں خرج النبی غداۃ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صبح نکلے، وعلیہ مرط مرحل، اور آپ کے اوپر نقوش والی داریدار چادر تھی، من شعر اسود، کالے داغے سے، فجاء الحسن بن علی فادخلہ، حسن بن علی آئے تو آپ نے اس چادر میں داخل کیا، ثم جاء الحسین فدخل معه، امام حسین آیا وہ داخل کیے ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کو داخل کیا ساتھ میں، ثم جاءت فاطمہ فادخلها، پھر سیدہ زہرا آئی آپ نے ان کو داخل کیا، ثم جاء علی فادخلها، پھر علی آئے انہیں داخل کیا، ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، جب علی آئے آپ نے یہ آیت پڑھی انما يريد الله، احزاب کی 33 آیت پڑھ لی۔ یہ ہے صحیح مسلم کی۔ ترمذی کی روایت ہے 3871، ام المؤمنین ام سلمہ سے فرماتی ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلل علی الحسن والحسین وعلی وفاطمہ علیہم السلام کساء، ثم قال، ان سب پہ چادر اڑائی، پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وحامتی، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہے، میری عزت ہے، اذهب عنہم الرجس، ان سے رزق کو دور کر دے، وطہرہم تطہیرا،
جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، ام سلمہ کہتی ہیں انا معہم یا رسول اللہ، میں بھی ان کے ساتھ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انکی علی خیر، آپ خیر پر ہیں، آپ خیر پر ہیں. مراد یہ ہے کہ اہل البیت تو یہ ہیں، آپ کے لیے بھلائی تو ہے، لیکن میرے جو خاص اہل البیت ہیں وہ یہ 5 افراد، یہ اصحاب کساء ہیں، یہ 4 یہ اس میں شامل ہیں. اچھا، اب میں اس گفتگو کو سمیٹتا ہوں. یہ بات معلوم ہوئی اہل سنت کے ہاں روایات موجود ہیں. صحابہ کرام وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس میں مراد اہل البیت یا اصحاب کساء ہے. دیکھیں اہل سنت ہمارے ہاں ڈبل سٹینڈرڈ لوگ چلاتے ہیں آج کل کے مولوی، اور ناسبیوں کا ڈبل سٹینڈرڈ اتنا ہے. سید صاحب الامان الحفیظ، یہ ظالم، ان کا ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے نا، وہ آپ دیکھیں گے کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ جناب تمہاری عقل کوئی ابو حنیفہ سے بڑھ کر ہے، تمہاری عقل کوئی شافعی اور مالک اور حنبل احمد اور حنبل سے بڑھ کر ہے، یا تم کوئی صحابہ کرام سے بڑھ کر ہو جو قرآن کو سمجھتے ہو. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، کبھی بھی نہیں، لیکن ہم وہی بات لیتے ہیں کہ جو قرآن کے موافق ہوتی ہے. تو یہ ہمیشہ یہ ناسبی یہ سٹینڈرڈ چلاتے ہیں، ہم تو صحابہ کی پیروی کرتے ہیں کیونکہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ صحابہ کی پیروی کرو، ہم تو صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں اور ہم تو ہر صحابی کی بات مانتے ہیں. لیکن یہ ڈبل سٹینڈرڈ والے یہ یہاں پر آ کے فیل ہو جاتے ہیں، ان کی ساری چوری پکڑی جاتی ہے. یہاں پہ چوری کرتے ہیں کیا، بات یہی کرتے ہیں کہ صحابہ کی تفسیر، صحابہ کی گفتگو، لیکن اس جگہ پہ آ کر یہ اکرمہ جیسے گستاخ صحابہ کی بات کو اور تفسیر کو یہ لوگ لیتے ہیں کہ جو ابو ہریرہ کو کہتے ہیں بخاری میں ابو ہریرہ کو احمق، شیخ احمق کہتے تھے، اس کی تفسیر کو یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں من شاء باہلتہ، جو چاہے تو میں اس سے مباہلہ کر دوں. یہاں پہ مراد اہل بیت سے مراد ازواج النبی ہے. لیکن یہ صحابہ، کثیر صحابہ، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین ام سلمہ، ابن عباس، زید بن ارقم، جابر بن عبداللہ، ان صحابہ کی روایت اور تفسیر کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی حضرت صحابہ تو کہتے ہیں کہ بھائی اس سے مراد اصحاب کساء ہے، اور ناسبی مولوی کہتا ہے کہ اس سے مراد اصحاب کساء نہیں، اس سے مراد تو اور ہے. اور بھائی ہم تیری بات مانیں یا صحابہ کی بات مانیں؟ تو میرا یہ موقف نہیں ہے کہ اہل البیت میں شامل نہیں ہے. اس کو ذرا غور سے سنیے. میں یہ کہتا ہوں کہ اہل البیت کے 2 معنی ہیں. قرآن مجید نے ان دونوں معنوں میں استعمال کیا ہے، لغوی معنوں میں بھی اور اصطلاحی اور شرعی معنوں کے اندر. لغوی معنی یہ ہے کہ گھر والے، قرآن مجید نے اس لغوی معنی کے اندر ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا زبردست بیان رہا اہل بیت کے حوالے سے. ضمناً جو آپ نے